السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں آیات قرآنیہ کی تلاوت کروں، ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب بھی اور تو ان سے پہلے ناد خان تھے، وہ آپ کو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کلمات سے اپنی زبانوں کو خوب منور کریں، روشن کریں۔ تو میں ایک حدیث پہلے سنا کر پھر آیات قرآنیہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ الفاظ سیدھے عرش بری تک جاتے ہیں۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ ہم بیٹھے اس وقت فرش پر ہیں، تذکرہ عرش پر ہو رہا ہے۔ آپ کا یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے میں امیر لوگوں کے گھر بھی ہوں گے اور غریب لوگوں کے گھر ہوں گے، کچھ پختہ مکانات اور کچھ کچے مکانات، لیکن حدیث سن لیجئے، پوری زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو جگہ سب سے زیادہ پسند ہے وہ مسجد ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے آپ اپنے علاقے کے اس مقام میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب مقام پسند ہے تو بیٹھنے والا بھی پسند ہوگا انشاءاللہ۔ اس حدیث کو مکمل سن لیجئے تاکہ آپ جتنی دیر گفتگو، ایک تو توجہ سے گفتگو سنیے گا، میری تقریر کے دوران کسی کو پیسے دینے کے لیے یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل آرام سے بیٹھیں، نہ میری طرف آنے کی ضرورت ہے۔ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جیسے زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ عرش بری تک الفاظ پہنچتے ہیں، وہاں جا کر جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے، وہاں جا کر ان الفاظ کو آواز عطا کی جاتی ہے، اور وہ وہاں جا کر جس کی زبان سے آئے ہوتے ہیں اس کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ پروردگار، آپ کے فلاں بندے نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو جو آدمی آرام سے بیٹھا رہے گا اور نہ سبحان اللہ کہے نہ الحمدللہ کہے، ہمارا وہ کیا نقصان کر رہا ہے؟ وہ مسلسل اپنا نقصان کر رہا ہے۔ البتہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے، اس انداز میں کہا جائے کہ آپ جانتے ہیں اللہ کا نام لینا کتنا ادب کا مقام ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ ایسے کہہ دیا اور ہنسنا بھی شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی عظمت جس کے دل میں نہیں ہے، وہ مجھے خطرہ ہے اس کی سابقہ تمام نیکیاں برباد نہ ہو جائیں۔ بڑے طریقے سے بیٹھنا چاہیے، اس گھر کے تقاضے ہیں، ادب کا مقام ہے، ایک سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، سنجیدہ مجلس ہے، فلسفہ موت پر گفتگو ہونی ہے۔ جس سفر پر غلام رسول صاحب روانہ ہوئے، ہم میں سے ہر ایک نے روانہ ہونا ہے، ذرا سوچیں تو صحیح، کوئی پیغام تو لے کر جائیں کہ پیغام ہے کیا، آخر ہم سب یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، ہم کیا طے کریں گے، کیا ہمیں کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ کوئی گفتگو میں کوئی پیغام تو ہونا چاہیے نا مثلا۔ تو وہاں وہ الفاظ بتاتے ہیں ہم فلاں کی زبان سے آئے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہر وقت وہاں تمہارا تذکرہ ہوتا رہے؟ اس لیے جو اس بات کو پسند کرتا ہے وہ ہر وقت سبحان اللہ اور الحمدللہ کے کلمات جو ہے وہ کثرت سے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ اب میں تلاوت قرآن کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کی تمام مخلوق کی آواز کو سنتے ہیں، لیکن حدیث ہے
کہ جتنی توجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی آواز کو سنتے ہیں جو اچھی آواز میں قرآن مجید پڑھے، اتنی توجہ سے کسی اور چیز کو نہیں سنتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی توجہ سے قرآن کو سنتے ہیں تو پھر ہمیں کتنی توجہ سے سننا چاہیے وہ آپ اندازہ لگا لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ایک بات میں آپ سب سے کہوں، جس کے ہونٹوں پر تلاوت قرآن ہے اسے تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، جس کے ہونٹوں پر گانے ہیں اسے پھر جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ایسی زندگی نہیں ہے کہ آپ جیسے مرضی زندگی گزاریں آپ کو حوض کوثر کے جام پلا دیے جائیں گے، جیسے مرضی زندگی گزار کے جائیں قبر وسیع کر دی جائے گی، جیسے مرضی زندگی گزار کر جائیں پل صراط پر بڑی آسانی سے چلتے چلے جائیں گے۔ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے اور نہ لوگوں کو مغالطے میں رکھنا چاہیے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزا اللہ عنا محمد اللہ وآلہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام رسول صاحب کے بیٹے جہاں جہاں بیٹھے ہیں ادھر ہاتھ کھڑا کریں۔ کہاں کہاں بیٹھے ہیں؟ اونچا ہاتھ کھڑا کریں، مجھے نظر تو آئے نا۔ 1 2 3 4 5 6 بیٹے ہیں ان کے؟ 5 بیٹے ہیں۔ آپ نے بتایا مجھے کہ 2012 میں وہ انتقال کر گئے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو آپ ان کے لیے تحفے تحائف لاتے، 2013 میں بھی لاتے اور 2021 تک آپ کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کرتے۔ جو جس شہر میں ہے اپنے انداز میں ان کے لیے تحفہ پیش کرتے۔ اب یہ 5 بیٹے ذرا ایک سوال کا جواب دیں۔ غلام رسول صاحب کے انتقال کے بعد 2012 سے 2021 تک کیا ہر بیٹے نے روزانہ 5 مرتبہ 5 نمازوں میں، فرائض میں بھی، سنتوں میں بھی، نوافل میں بھی یہ دعا کی ہے اپنے والد کے لیے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگار مجھے بھی معاف فرما دے، میرے والدین کو بھی معاف فرما دے، قیامت والے دن تمام ایمان والوں کو معاف فرما دے۔ جس کے والد اور والدہ فوت ہو چکے ہیں، جو روزانہ یہ دعا نہیں کرتا، معذرت کے ساتھ وہ والدین کے ساتھ مخلص زیادہ نہیں ہے۔ میں بات کہہ دوں، بالکل مجھے آپ سے کچھ لینا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ قیامت والے دن مجھے اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں کھڑا کریں گے اور مجھ سے پوچھا جائے گا، کچھ لوگوں کو دین سمجھانے کی ہم نے تمہیں توفیق عطا فرمائی تھی، لوگوں کو کیا حق بیان کیا تھا بتاؤ۔
یہ ذمہ داری ہے. کرسی پر بیٹھ کر گفتگو کرنا یا نعت سنانا کوئی عام کام نہیں ہے. یہ ذمہ داری کا کام ہے. قیامت والے دن پوچھ گچھ ہوگی اس کی. حدیث میں ہے تقریر کرنے والے کو, واعظ و نصیحت کرنے والے کو کھڑا کر دیا جائے گا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے حدیث. اسے کھڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ جو تم لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کیوں نصیحت کیا کرتے تھے؟ اب اگر کوئی کہے گا میں نصیحت کرتا تھا پیسہ حاصل کرنے کے لیے, ناکام ہو جائے گا. میں نصیحت کیا کرتا تھا شہرت حاصل کرنے کے لیے, ناکام ہو جائے گا. میں نصیحت کیا کرتا تھا عزت حاصل کرنے کے لیے, ناکام ہو جائے گا. میں نصیحت کیا کرتا تھا اپنا علم لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے کہ میرے قد کاٹ کے لوگ معترف ہو جائیں, ناکام ہو جائے گا. صرف ایک ہی شخص کامیاب ہوگا جو یہ کہے گا پروردگار آپ نے علم دیا, میں لوگوں کو آپ کا بنانے کے لیے اور آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے بات نصیحت کیا, اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ ہے تو پھر سب کچھ ہے. چاہے نعت خوانی کیوں نہ ہو, نعت خوان ہو, کوئی تقریر کرنے والا ہو, خطیب ہو, کچھ بھی. نیت کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ حدیث ہے, حدیث کا آغاز ہی اسی سے حدیث سے ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آخر میں ملتان سے سفر کر کے آیا ہوں, کوئی میری نیت تو ہوگی نا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں. تو پہلے تو غلام رسول صاحب کا ہر بیٹا ذرا اپنے آپ سے پوچھے مجھے کیا جواب دینے ہیں. فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, کیا پڑھتا ہے وہ نماز ہے. یہ ایک دن کا پروگرام کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. پڑھتا ہے نماز فجر کی, ظہر کی پڑھتا ہے, عصر کی پڑھتا ہے, مغرب کی پڑھتا ہے, عشاء کی پڑھتا ہے, اور آنکھوں سے آنسو بہا کر. میرے والد صاحب فوت ہوئے 2004 میں, میری والدہ کا انتقال ہوا 2017 میں. میں جو باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ میرے اپنے لیے بھی ہیں, میں بھی یہ کام کرتا ہوں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پروردگار مجھے معاف فرما دے, میرے والدین کو معاف فرما دے, اور قیامت والے دن تمام ایمان والوں کو بھی معاف فرما دے. مسلمانوں کی ان نسلوں کی معافی کی درخواست بھی ہم نماز میں کرتے ہیں جو نسلیں ابھی آئی نہیں ہیں, ابھی آنا ہے انہوں نے. اب ہوتا کیا ہے, اس دعا کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے, علماء جانتے ہوں گے جو عالم یہاں بیٹھے ہیں. ابن ماجہ حدیث کی کتاب کا نام ہے. غلام رسول صاحب کے بیٹو ذرا سنو, جن جن کے والد فوت ہو چکے ہیں, والدہ فوت ہو چکے ہیں, سب سنیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معافی کی درخواست کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں ان کے والدین کا جنت میں ایک درجہ بلند کر دیا جائے. میں ایک بات اپنے وہی بات, غلام رسول صاحب کے 2 بیٹے تو میرے شاگرد ہیں, زبیر اور شہزاد. انہیں تو میں ویسے کہہ سکتا ہوں, باقیوں کو بھی میں کہہ سکتا ہوں. میں ایک بات اپنے بہنوں سے اور بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جب تم کوئی نماز چھوڑ دو گے تو یوں سمجھ لو جنت میں اپنے والد اور والدہ کے درجے میں کمی کرواؤ گے. میں انہیں بھی یہی کہہ رہا ہوں. ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جنت میں درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. تو وہ پوچھتے ہیں والد اور والدہ کہ ہمارے اعمال تو ختم ہو گئے تھے, اب جنت میں درجہ بلند کیسے ہو گیا؟ انہیں بتایا جاتا ہے اس وقت تمہاری اولاد نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ نے اس کی برکت سے جنت میں تمہارا درجہ بلند فرما دیا. اب جسے غرض ہی نہیں ہے نماز کے بعد. اچھا 2 احادیث اور سن لیجئے. اگر آپ کا خدا نہ خواستہ کوئی کیس ہو تھانے میں, ایک ہوتے ہیں SHO, پھر ہوتا ہے DSP, پھر ہوتا ہے SP, پھر CPO, DPO, RPO. جتنا بڑا افسر آپ کو گارنٹی دے کہ میں آپ کا یہ مسئلہ حل کروا دوں گا, اتنے آپ کو زیادہ تسلی ہو جاتی ہے. ایسے نہیں ہے. جتنا چھوٹا افسر کہتا ہے دل میں دھک دھک رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ہوگا بھی صحیح کہ نہیں. کوئی بڑا افسر کہہ دے
اس وقت دل کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا آفیسر جب کہہ رہا تو بات ہو جائے گی. بس یوں سمجھ لیجیے زکریا یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے تو خود وائس چانسلر جو اس یونیورسٹی کا سب سے بڑا سربراہ ہے وہ اگر کہے کہ بس آپ سمجھیے آپ کا داخلہ ہو گیا تو پھر آپ کو کسی اور کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں نے یہ مثال اس لیے دی, اب ذرا سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اے محمد, ذرا کہیے صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دیجئے جو آدمی 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھ کر میرے پاس آئے گا میں اپنی ضمانت پر اسے جنت میں داخلہ عطا فرماؤں. اب مجھے بتائیے اللہ سے بڑھ کر کسی کی ضمانت ہو سکتی ہے؟ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی ضمانت ہو سکتی ہے؟ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوں گے, میں کسی کے بارے میں سب کے قدر کرتا ہوں. میں تو پہلے آپ سے کہا کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, آپ اللہ کے نزدیک قابل قدر ہیں, میرے نزدیک بھی, لیکن ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. یہاں کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی, یہاں کئی گھنٹے گزار دیے انہوں نے. یعنی آپ مجھے بتا کہ 11 بجے سے بیٹھے, آپ یہ جو پروگرام آپ کا, مجھے نہیں لگتا کہ 3 بجے سے پہلے ختم ہو. 11, 12, 1, 2, 3 5 گھنٹے یہاں بیٹھ کر گزار دیے ہیں. فجر کی نماز میں 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں, وہ نہیں پڑھی. اور جو آدمی فجر کی نماز پڑھے بغیر بیٹھا ہوا ہے وہ پریشان نہیں ہے, وہ بڑا مجرم بیٹھا ہے. اب 2 احادیث, ایک تو آپ نے سن لی کہ جو 5 وقت نماز باجماعت پڑھ کر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنی ضمانت پر جنت میں داخلہ عطا فرماؤں گا. اب جو یہ کام نہیں کرتا وہ بھی حدیث سن لیجئے. میری کوئی بات میری ہو تو وہ مجھ سے آپ میری تقریر کے بعد آ جائیے کہ اس کا حوالہ ہمیں دیجئے. اب جو نہیں پڑھتا, مطلب اذان ہوتی ہے وہ نماز کی طرف نہیں آتا, اب وہ بھی حدیث سن لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کے بعد مسجد کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتا, ایسے شخص پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. اب میں آپ کو خوش کر کے چلا جاؤں گی, کوئی بات نہیں, آپ نماز نہیں پڑھ رہے, روزے نہیں رکھ رہے, تلاوت نہیں کر رہے, بہنوں کی وراثت ادا نہیں کر رہے, آپ گالم گلوچ کر رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, فساد برپا کر رہے ہیں, لوگوں کے جینا آپ نے حرام کیا ہوا ہے, جو کچھ آپ مرضی کر رہے ہیں, آپ بخشا ہے. بھائی میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ آپ نے کبھی اپنے بیٹے سے یہ ویسے بات کہی ہے کہ بیٹے آپ کوئی بات نہیں پڑھتے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ ٹاپ کر جائیں گے؟ کبھی کہا اپنے بیٹے کو؟ اسے تو آپ کہتے ہیں پڑھو, محنت کرو, دن رات ایک کر دو, پھر مستقبل بنے گا. یہی نصیحت جو بیٹے کو کیے ادھر اپنے آپ کو بھی کیجیے. نہیں نصیحت, اسلام کے ساتھ تعلق قائم کرو, نماز کے ساتھ تعلق قائم کرو, قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو اختیار کرو, دین اسلام کی محنت کرو, اور صداقت کو اختیار کرو, شرافت کو اختیار کرو, گالم گلوچ کو زبان سے نکال دو, جوے اور شراب کے قریب نہ جاؤ, جن کی وراثت کھائی ہوئی ہے وہ وراثت انہیں لوٹا دو, لوگوں کے حوالے سے ناجائز مقدمات نہ کرو, زبان کو جھوٹ اور غیبت اور فساد سے بچاؤ. یہ آدمی ہے جو اللہ کی نظر میں عزت پا دیتا ہے, ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک آیت سنا رہا ہوں, غور سے سنیے وہ آیت. آپ پورا قرآن مجید حفظ نہیں کر سکتے, چلو نہ کیجئے, یہ ایک آیت ہے, گھر میں قرآن مجید کھول دیجئے گا. میرے جانے کے بعد سورت کا نام میں بتا رہا ہوں, آیت کا نمبر بھی بتا رہا ہوں. میں ہاتھ نہیں کھڑا کروانا چاہتا, ہم سب وہی لوگ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ جب دنیا سے جائیں تو ہمیں معافی مل جائے اللہ کی طرف سے. آپ چاہتے ہیں؟ یہی چاہتے ہیں نا جی, میں بھی چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں, اور آپ سب یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جب دنیا سے جائیں قبر میں ہمیں تنگی نہ ملے, عذاب نہ ملے, بدبو نہ ملے, اور حشر کا میدان جو سجے گا مخلوق خدا سے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اب آپ نے یہ شامیانے لگائے ہوئے ہیں کہ دھوپ نہ آئے, حالانکہ ٹیمپریچر کیا ہے اس وقت؟ ٹیمپریچر میکسیمم زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہوگا وہ شاید 40 تک ہوگا.
40 ڈگری سینٹی گریڈ سے بچنے کے لیے آپ نے شامیانے لگا دیے. قیامت والے دن جو درجہ حرارت ہوگا وہ 1,35,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا. کیا کریں گے؟ کوئی شامیانہ لگا دیں گے وہاں؟ نہ کوئی درخت ہوگا کہ آپ یہ تو آپ نے درخت بھی لگایا ہوگا کہ اس کے نیچے چلے جائیں گے. زندگی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ ایسے ہی گزار دیں بس. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ دینی پروگرام ہے اور بس نہیں کیے جا رہے ہیں. ذرا سنجیدہ بیٹھے ہو. دین کے پروگرام میں جب ہو رہا ہو تو ہر چہرہ اس وقت متفکر نظر آنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے فکر مندی کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں. وہ آیت میں پڑھ رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 1,35,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ کا جو ٹیمپریچر ہے یہ ہم حشر کے میدان کی گرمی کی بجائے ہم عرش الہی کے سائے کے نیچے گزارتے ہیں تو میں ایک آیت اور ایک حدیث میں چاہوں گا آپ اسے یاد کر لیجیے. اچھا جی یہ دیکھیے اگر آپ حدیث یاد کر لیں گے تو میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی میری حدیث کو سنتا ہے اسے یاد کرتا ہے اور اسے آگے پہنچا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے چہرے کو سرسبز و شاداب کرتا ہے. جس چہرے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اس چہرے پر کبھی ویرانی آ سکتی ہے؟ آیت پہلے سن لیجئے. بڑی خوبصورت آیت ہے. آیت نمبر 35 سورۃ الاحزاب. آج جائیے اپنی بیٹیوں کو بٹھائیں, اپنی بہنوں کو بٹھائیں, اپنی بیویوں کو بٹھائیے, اپنی ماں کو بٹھائیے, اپنی بھتیجی کو بٹھائیے, بھانجی کو بٹھائیے, پھوپھی کو بٹھائیے, عورتوں کے جتنے رشتے آپ کے ساتھ ہیں انہیں بھی بٹھا لیجیے, بیٹوں کو بٹھائیے, خود بیٹھیے, بھائیوں کو بٹھائیے, بڑوں کو, چھوٹوں کو, مردوں کو بھی بٹھائیے. انہیں کہہ دیا آج میں پروگرام میں گیا تھا تو میں وہاں درس سن کر آیا ہوں قرآن مجید کا. لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے, آج آپ کو کس نے بدل دیا؟ تو میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے یہ کہنا ہے کہ مجھے قرآن نے بدل دیا. فکرہ کہیے مجھے کس نے بدل دیا؟ قرآن نے بدل دیا. اب آیت کیا ہے سنیے. ایک آیت پر عمل ہو جائے آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی, قبر بھی سمجھ جائے گی, آخرت بھی سمجھ جائے گی. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة وأجرا عظيما. اب آپ نے ایک کام کرنا, وہ کام یہ ہے جب میں ترجمہ کروں آپ نے یہ جائزہ لینا ہے کیا میرے اندر یہ بات پائی جاتی ہے, کیا میں ایسا ہوں. ترجمے سے پہلے مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے, میں کہتا ہوں وہ سنا دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں اور تم میں سے برے لوگ کون ہیں. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سٹیج والے شامل ہیں, ہمیں کوئی نمایاں ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہاں کرسیوں پر بیٹھے, نہ ہم کرسیوں پر بیٹھ کے کوئی زیادہ معزز اور عزت والے بن گئے. یہ ضرورت صرف یہ ہوتی ہے کہ لوگ دیکھ لیں, ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے قیامت والے دن جو ہمارے سامنے نیچے بیٹھا ہوا وہ اتنا نیک ہو وہ مقام میں ہم سے آگے نکل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ, ہمیں کیا پتہ ہے, سب کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے بہترین کون ہیں اور تم میں سے برے لوگ کون ہیں. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے.
فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن سے خیر کی توقع کی جائے اور شر کی توقع نہ کی جائے. تم میں سے برے لوگ وہ ہیں جن سے خیر کی توقع نہ کی جائے، شر کی توقع کی جائے. اب جس شوہر سے بیوی شر کی توقع کرے وہ برا شوہر ہے. جس باپ سے اولاد خیر کی کوئی توقع نہ، مثلا جو باپ زانی ہو، وہ جو اولاد کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہے، بیوی پر خرچ کرنا ہے، وہ کسی اور عورت پر خرچ کیا جا رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں بڑا زبردست آدمی ہوں، بے وقوف ہے، وہ شریر ترین آدمی ہے. اب میں کیسے ساری چیزوں کو اتنی مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم سارے یہی طے کر کے چلے جائیں کہ انشاءاللہ ہم وہ افراد بنیں گے کہ لوگ یہ کہیں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ ہمارے بارے میں اگر کہتے ہیں کہ بدماش ہے، خدا کی قسم اس آدمی کو ڈوب مرنا چاہیے، اس لڑکے کو ڈوب مرنا چاہیے. لوگوں کی زبانوں سے اگر کسی کے لیے یہ جملہ نکل گیا یہ فسادی ہے، یہ بد اخلاق ہے، یہ بدماش ہے، اگر یہ جملہ نکل گیا تو اس آدمی کے لیے ذلت ہی ذلت ہے. میں دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ فلسفہ موت پر گفتگو ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 جنازے گئے. پہلے کے بارے میں لوگوں نے کہا اچھا انسان تھا، فوت ہو گیا. دوسرے کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا. پہلے کے بارے میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا واجبت واجبت واجبت. اب جو دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کے بارے میں رائے دی. فرمایا واجبت واجبت واجبت. صحابہ نے عرض کی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. پہلے کے بارے میں بھی 3 مرتبہ ارشاد فرمایا واجبت، دوسرے کے بارے میں 3 مرتبہ ارشاد فرمایا واجبت. کیا ہے اس کے پیچھے حکمت؟ فرمایا پہلے کے اچھے ہونے کی تم نے گواہی دی، اللہ نے تمہاری گواہی کو قبول کرتے ہوئے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. دوسرے کے برے ہونے کی تم نے گواہی دی، اللہ نے تمہاری گواہی کو قبول کر کے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیا. جو آدمی لوگوں کی بیٹیوں کو تنگ کرے راستے پر، جو لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھے، جو سارا دن اس موبائل کے ذریعے بے حیائی کے مناظر کو سنے، دیکھے، بھیجے، اب وہ یہ سمجھے کہ اس کی قبر بڑی پھولوں سے بھر جائے گی. وہ زندگی کو کانٹوں سے بھر رہا ہے، قبر اس کی پھولوں سے بھر جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ایسا. آئیے آج کے اس غلام رسول صاحب کے بیٹوں نے ہم سب کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم سب یہ طے کر کے جائیں انشاءاللہ ہم سب وہ افراد بنیں گے جن سے خیر کی توقع رکھی جائے گی. بنیں گے انشاءاللہ. شر کا خاتمہ کر دیں گے انشاءاللہ. آپ کا جو نام ہے، مثلا کسی کا نام زبیر کا نام لے لیتے ہیں. زبیر کے نام کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے زبیر فسادی. نہیں، زبیر بیٹے ناراض نہیں ہونا آپ نے. زبیر کے نام کے ساتھ ہونا چاہیے زبیر اصلاحی، اصلاح کرنے والا، اللہ کے مخلوق تک اللہ کا پیغام پہنچانے والا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا. جس کے نام کے ساتھ فسادی لگ گیا اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو گئی. اب آپ اگر مجھے اجازت دیں، میرا دل چاہ رہا ہے. اصل میں بات یہ ہے، دل تو ہمارے پاس بھی ہے، دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھا. دعا سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. دعا کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پروردگار قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن مجید کو میرے سینے کا نور بنا دے، قرآن مجید کو میرے غموں کا علاج بنا دے، قرآن مجید کو میری پریشانیوں کا مداوا بنا دے. وہی آیت جو میں نے ابھی پڑھی تھی وہ دوبارہ سنیے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم
ذاكرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. میری انگلی کی طرف دیکھیے. یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ہم سب مسلمان تو ہیں الحمدللہ. خوش ہو جائیے، پہلی خصوصیت ہمارے اندر موجود ہے. ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، خوش ہو جائیے، ایمان بھی ہمارے پاس ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، مسلمان بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں. نمبر 3، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. اب سوالیہ نشان ہے، ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بیٹھے ہوئے ہیں؟ جس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوتے ہوں وہاں بینکوں میں سود ہوتا ہے. جس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہتے ہوں وہاں کی عدالتوں میں قرآن اور سنت کے قوانین بند ہوتے ہیں. جس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوتے ہوں وہاں شادیوں پر عورتیں ناچتی ہیں. جس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوتے ہوں وہاں جتنے پی ٹی وی چینلز ہیں یا پرائیویٹ چینلز ہیں وہاں عورتیں سر پر دوپٹہ رکھے بغیر اور بازو آدھے ننگے کیے بغیر خبریں پڑھتی ہیں. جس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہتے ہو وہاں گانا گانے والوں کو حکومتی سطح پر ایوارڈ دیے جاتے ہیں کہ یہ لیجئے آپ نے زبردست کام کیا ہے. جس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداروں کی اکثریت ہو وہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں. جس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہتے ہوں وہاں 3 سالہ بچی جسے ابھی کسی چیز کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے اسے کھیتوں میں قتل کر کے دبا نہیں دیا جاتا. جس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہتے ہوں وہاں لوگوں کی بیویوں، بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، خالاؤں، پھوپھیوں، بھتیجیوں اور بھانجیوں سے ناجائز تعلقات رکھنے والے کمینے لوگ نہیں ہوا کرتے. میرے پاس الفاظ نرم نہیں ہیں اس کمینے کے لیے. جو شادی شدہ آدمی ہے اور زانی ہو، جب اسلامی انتظام آئے گا شادی شدہ آدمی ہو اور زانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زانی کو اپنی اس زمین پر چلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. اس کے بارے میں حکم ہے کہ پتھر مار مار کے اسے ختم کر دو. فرما بردار مرد اور عورتیں 3 ہو گئی. سچے مرد اور سچی عورتیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی سچے ہوں؟ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا تھا. نعتوں میں تذکرہ کرنا بڑا آسان کام ہے. نعت سنانی ہے، میں نے بھی تقریر میں تذکرہ کرنا بڑا آسان ہے. میں سنا دوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا اس میں. ان کا ایک قول سن لیجئے. 10 محرم سے پہلے غالباً 9 محرم کو انہوں نے جو تقریر کی تھی عراق میں مقام کربلا پر، وہاں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا لوگوں، جب سے مجھے یہ پتہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے ناراض ہو جاتے ہیں تو میں نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا. پاکستان کی کوئی ایک عدالت مجھے بتا دیں جہاں جھوٹے گواہ موجود نہ ہوں. قرآن مجید اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اس آدمی کو میں نے خود یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. قرآن مجید اٹھانے سے پہلے 50,000 تھما دیجیے ہاتھوں میں، قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس وقت ایمان کہاں ہوتا ہے؟ اس وکیل کا ایمان کہاں ہوتا ہے جو جھوٹا گواہ تیار کرتا ہے؟ اس ناجائز مقدمے والے کا ایمان کہاں ہوتا ہے جو جھوٹا مقدمہ دائر کرتا ہے؟ اس آدمی کا ایمان کہاں ہوتا ہے جو جھوٹا قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ خدا کی قسم معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا. وہ 50,000 روپے لے کر جب گھر میں آئے گا اس بیوی کا ایمان کہاں ہے جو حرام کی کمائی کھانے کے لیے تیار کرتی ہے؟ ان بچوں کا ایمان کہاں ہے جن کا باپ ایسے کرتوتوں سے پیسے لے کر آتا ہے؟ سچے مرد، سچی عورتیں. اللہ کو ایسے لوگ چاہیے. پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ. آپ کا یہ علاقہ بھی ترقی کرے گا. آپ کے علاقے کی ترقی سڑکوں پر نہیں ہے. سڑکیں اچھی ہونی چاہیے، نظام پانی کا اچھا ہونا چاہیے، لیکن یہ آپ کے علاقہ اس دن ترقی کر جائے گا جس دن اللہ کے فرما بردار مرد اور عورتیں تیار ہوں گی اور جس دن یہاں جھوٹ بولنے والا کوئی ایک بھی نہیں ہوگا. نمبر 5،
صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اللہ مہنگائی کا خاتمہ فرمائے، لیکن ایک بات اپنی اولاد کو سمجھائیے۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، ان نوجوانوں سے بھی میں کہتا ہوں، ان کا رشتہ اگر کسی ایسی جگہ نہیں ہوتا جہاں یہ کرنا چاہتے ہیں، مثلا ماموں کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنی ہے، وہ رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان پروگراموں کا مقصد ہوتا ہے اچھا انسان تیار کرنا۔ اب آپ رشتہ مانگنے کے لیے گئے اپنی بہن کے پاس، فرض کیجئے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دیجئے۔ اس کی بیٹی ہے، اس کے پاس 100% اختیار ہے، وہ چاہے تو رشتہ دے آپ کو، چاہے تو رشتہ نہ دے۔ اگر فرض کریں وہ کہتی ہے کہ نہیں میں آپ کے ساتھ رشتہ داری نہیں کر سکتی، اب آپ ناراض ہو کے آ گئے، آپ کی ناراضی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی ہے۔ پھر آپ نے کہا آئندہ میرے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ختم، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی دوسری شکل۔ پھر آپ نے اب تو یہ ہونے لگا کہ اگر رشتے نہیں ملتے تو وہ لڑکی کہیں اکیلی جا رہی ہوتی ہے، اس کے چہرے کے اوپر تیزاب ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ تیزاب ڈالنے والے جب جہنم کے انگارے تیرے منہ کے اندر ٹھونسے جائیں گے پھر تجھے پتہ لگے گا کہ میں لوگوں کو کیسے ستایا کرتا تھا۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، جس آدمی سے لوگ تنگ ہیں اس کی قبر تنگ ہوگی۔ جس آدمی نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے غلط بنیادوں پر، اسے قبر بھی پریشان کرے گی، حشر میں بھی پریشان ہوگا، پلسرات پر بھی پریشان ہوگا۔ حدیث ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے محبت فرماتے ہیں جو اس کی ساری مخلوق کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے۔ یہ کیا طریقہ، رشتہ نہیں دیا بس ختم بات ہو۔ اس کی بیٹی تھی، اس کا حق پہنچتا ہے۔ اور یہ بھی دیہات کے لوگوں سن لو، 2 مہینے بیویوں کو اپنے گھروں میں بٹھا دینا، جاؤ باپ سے کہو وہ تمہیں کھلائے، بھائی سے کہو وہ تمہیں کھلائیں۔ کاش علم ہوتا، شادی کی تیاریوں میں لاکھوں روپے خرچ کر لیتے ہیں، شادی کے لیے جو اسلام کے احکامات ہیں نہ دلہا کو پتہ ہے نہ دلہن کو پتہ ہے، شادی ہو رہی ہے۔ تعلیم پہلے، شادی سے 2-3 مہینے پہلے علماء کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ میں شادی کرنے والا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کو اس وقت تک دکان نہیں کھولنے دیتے تھے، جس چیز کی اس نے دکان کھولنی ہوتی تھی اس چیز کے جب تک اسے احکامات پتہ نہ ہوتے، اسلام کے احکامات کیا ہیں۔ آپ اپنے بچی کی شادی کر رہے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ساس کا مقام کیا ہے، سسر کا کیا ہے، وہاں جانا کیسے ہے، وہاں رہنا کیسے ہے، پردہ کیا ہے، کس کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے، کس کے ساتھ نہیں کرنی، نہ آپ بیٹے کو بتا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں بتا رہے، بس شادی ہو رہی ہے۔ اب حدیث سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے اپنی بیوی کو نہ نکالے۔ یہاں تو کہتے ہیں لاؤ، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں۔ عاشق رسول صاحب، بیوی کو تو آپ نے گھر سے نکال دیا، عاشق کہاں سے بن گئے آپ؟ عاشق رسول نہیں، عاشق نفس، اپنے نفس کے پجاری۔ صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، 5 خصوصیات ہو گئی۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہے تو افسوس ہوتا ہے، غریب عورت نے 3-4 بچوں کو بھی ختم کیا، خود اپنے آپ کو بھی ختم کیا، خودکشی کر لی۔ آدمی بھی ایسے کر رہے ہیں، بری بات ہے۔ اول تو ہمسایوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ نے خاندان اور برادریاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ ہمیں ایک دوسرے کا پتہ ہو، کون مالی حالات میں کس طور پر ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، حکومتوں کو بھی مدد کرنی چاہیے۔ بڑی حدیث واضح ہے، جو جس انداز میں خودکشی کرے گا، نوجوان سن لو، پسند کا رشتہ نہیں ہوتا، آپ خودکشی کرتے ہیں، کسی نے ریوالور لگا دیا، صبر نہ کیا، کسی نے چھرا گھونپ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس انداز میں خودکشی کرے گا پھر قیامت کے آنے سے پہلے، مثلا کسی نے اپنے آپ کو چھری ماری ہے، پھر جب سے قبر میں جائے گا قیامت کا دن جب تک نہیں آتا وہ اپنے آپ کو چھری ہی مارتا رہے گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا زندگی ایسی چیز نہیں ہے، علماء سے تعلق آئیے۔ آپ کے جو مسجد کے امام اگر یہاں بیٹھے میں ان سے کہوں گا جو جمعے کی تقاریر ہیں وہ ان موضوعات پر کریں، آپس میں لڑانے کی بجائے ان موضوعات پر تقاریر ہونی چاہیے۔ صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، 6 ہو گئے۔ 7ویں خصوصیت ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے،
اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے مرد، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والی عورتیں۔ اب یہ جو غلام رسول صاحب کے بیٹے ہیں، ظاہر ہے ان بھائیوں نے آپس میں کچھ طے کیا ہوگا جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ میں ان ساروں کو بتا دوں ایک بات، اگر تو یہ اس لیے خرچ کیا ہے کہ لوگ آئیں 20 دے گے، ہم نے پکائی ہے برادری کا بھی کمال کر دیا، پھر برادری تو سب کچھ کہے گی، آپ کو 1 روپیہ خرچ کرنے کا بھی ثواب نہیں ملے گا اگر اس لیے کیا ہے۔ ہاں اگر اس لیے کیا ہے کہ پروردگار آپ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا، ہم نے آپ کی مخلوق کو قرآن بھی سنانا تھا، حدیث بھی سنانی تھی، ہم نے چاہا کہ ایک دعوت کا اہتمام کر لیں، تو اصل مقصد ہمارا ہے کہ ہمارے والد صاحب کی مغفرت ہو جائے اور آپ ہم سے خوش ہو جائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ جو اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے کسی بھائی نے فرض کریں 50,000 روپے دیے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ خاندان میں مشہور ہو کہ میں نے 50,000 دیے، میں اس سے پوچھوں گا اس بھائی سے کہ تو اللہ کو بڑا سمجھتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مرد، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی عورتیں 7 ہو گئے، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں 8، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ یہ سمجھ لیجئے، یہ جو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں نا فلاں عورت سے میرا تعلق ہے، ایک کو بتایا، دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا، یہ آج جو کان لگا کر سنتے ہیں یہ سارا قیامت والے دن آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک تنور دیکھا، دیہات کے لوگ تنور سے تو واقف ہیں جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، اگر آپ اپنے گھروں کے تنور کو دیکھ لیں تو آپ کو زنا بھول جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک تنور دیکھا، اس میں شعلے آگ کے تھے، لیکن ایسی عورتیں تھیں اور ایسے مرد تھے جن کے جسم پر کپڑے نہیں تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہ تنور سے جب شعلے اوپر کو اٹھتے ہیں تو یہ بھی اوپر کو جاتے ہیں، شعلے نیچے آتے ہیں تو یہ بھی نیچے کو آتے ہیں، ان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بے لباس مرد اور عورتیں تنور کے اندر آگ میں جل رہے ہیں، یہ قیامت تک جلتے رہیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے۔ آپ خود یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بیٹی کو دیکھے نہیں، اور دوسروں کی بیٹی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی نظر سے بچ نہ سکے۔ یہ دوگلا معیار کیوں ہے؟ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، 9 چیزیں ہوں گی۔ 10ویں اور آخری چیز یہ ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد بنیں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابند بنیں گے، ذکر کے پابند بنیں گے، تلاوت کے پابند بنیں گے، درود کے پابند بنیں گے، دین کی دعوت کے پابند بنیں گے انشاءاللہ۔ میں آگے میں سارے دین کا کام کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ملتان جا کر خوشخبری سنا دوں میں، اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ جزاک اللہ خیر۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، یہ 10 خصوصیات اگر آپ کے اندر ہیں، خوشخبری میں سنا رہا ہوں۔ بالکل آخری بات، اعد اللہ لہم مغفرۃ اجرا عظیما، ایسے سارے لوگوں کے لیے اللہ نے معافی کو بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جنت کی شکل میں بڑے انعام کو بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔